عبادت نہیں کی، روزہ نہیں رکھا، غفلت میں رہا، تو اس شخص کے لیے ہلاکت ہے کہ اس نے اپنی مغفرت نہیں کروا پائی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو ممبر کے پاس بلایا اور سب لوگ ممبر کے پاس جمع ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر چڑھے، آپ نے فرمایا آمین، پھر آپ دوسری سیڑھی پر چڑھے، پھر آپ نے فرمایا آمین، پھر آپ تیسری سیڑھی پر چڑھے، پھر فرمایا آمین، اور جب آپ نیچے اترے، واپس اترے، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو بتائیں کہ آپ پہلی سیڑھی پر چڑھے تب بھی آپ نے آمین کہا، آپ دوسری سیڑھی پر چڑھے پھر بھی آمین کہا، تیسری پر چڑھے پھر آمین کہا، معاملہ کیا ہے؟ حضور فرمائے نا کہ بات کیا ہے کہ آپ نے آمین کیوں بولا؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے میرے صحابہ سنو، ابھی جبریل آ گئے، میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو جبریل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ تب میں نے کہا آمین۔ اچھا، جب دوسرے درجے پر چڑھا، دوسری سیڑھی پر چڑھا، تو جبریل نے کہا کہ دور ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو، آپ کی بات آئے اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے۔ تو اس ٹائم میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو جبریل نے کہا کہ دور ہو وہ شخص بھی کہ جو اپنے بوڑھے والدین کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے، جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ اس ٹائم میں نے کہا آمین۔ پہلے درجے پر حضور چڑھے تو جبریل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان شریف پاتا ہے، یعنی رمضان شریف کا مہینہ اس نے پایا، نصیب ہوا اسے، اور اس کی بخشش نہیں ہوئی، مغفرت نہیں ہوئی۔ کیا مطلب کہ بخشش اور مغفرت کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ اس نے رمضان شریف کی فضیلت کو ہی نہیں سمجھا، اور رمضان شریف میں بھی عام دنوں کی طرح اس نے اپنی زندگی کو گزار دیا، روزے نہیں رکھے، نمازیں نہیں پڑھیں اور ادا وظائف نہیں کرے، یعنی اسی جیسے رمضان شریف سے پہلے وہ زندگی گزارتا تھا، نمازوں کے بالکل قریب نہیں آتا تھا، نمازوں سے دور، اور اسی طریقے سے غفلت میں پڑا ہوا شخص اسے رمضان نصیب ہو گئے، اور رمضان نصیب ہوئے تو اس نے رمضان میں بھی کوئی، یہ رمضان شریف کا مہینہ نصیب ہوا ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگو، اور روزہ ایک دن بھی نہ چھوڑو کیونکہ یہ فرض ہے اور اس کو تو آپ کو رکھنا ہی ہے۔ اور ایسا شخص میں نے دیکھا نہیں ہے کہ جو روزہ رکھ کر اور اس کا انتقال ہو گیا ہو، ایسا کوئی شخص نہیں۔ ابھی تو جاڑے ہی ہیں، سردی ہی ہے، تو سردی میں آپ کو تو بڑی آسانی ہے، لیکن روزہ پھر اس چیز کا نام نہیں، کھانے پینے کا کیا مطلب ہے، انسان تو ویسے ہی بھوکا رہ لے گا ہیں، لیکن روزہ اس چیز کا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا تو پھر ساری چیزیں آپ رک گئیں، جو چیزیں ہم کر سکتے تھے، جو چیزیں ہمارے لیے جائز بھی تھیں، اب وہ چیزیں بھی نہیں کر سکتے۔ بھائی ایک شادی شدہ انسان ہے، اپنی بیوی سے تعلق قائم نہیں کر سکتا رمضان میں، روزے میں، رمضان میں تو کر سکتا ہے لیکن روزے کی حالت میں نہیں کر سکتا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو جائز ہیں اور روزہ رکھنے کے بعد وہ شخص نہیں کر سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا ہے، حضور نے فرمایا کہ میں نے آمین بولا کہ جبریل نے کہا کہ وہ شخص کے لیے ہلاکت ہے کہ جس کو رمضان ملا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کر پائی۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگیں۔ اچھا، دوسرا جبریل نے کہا کہ وہ شخص دور ہو کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو، آپ کا نام آئے اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ یہ تو بالکل ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہمارے سامنے اگر حضور کا نام آئے اور ہم حضور پر درود نہ پڑھیں، پھر تو انسان باغی ہے، انسان حضور کا گستاخ ہے کہ جو حضور کا نام سنتا ہے اور سن کے اور کتنی بار اس کے سامنے نام آئے اور پھر وہ حضور پر درود نہ پڑھے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم حضور کے نام پر اور حضور پر درود نہ پڑھیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ جو ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے جبریل نے بد دعا کی ہے کہ جو شخص حضور کے نام پر درود نہ پڑھے اس کے لیے بد دعا ہے، یعنی وہ دور ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ سمجھ رہے؟ اب حضور کا نام آئے تو حضور پر درود شریف پڑھنا ہے، اگر نام آئے محمد تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر کوئی کہے یا رسول اللہ تب پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کا کوئی بھی نام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھو، ٹھیک ہے۔ تیسرا کیا ہے، حضور جب چڑھے تو آمین بولا، جبریل نے کہا
کہ وہ شخص بھی دور ہو جائے جس کو بوڑھے والدین خدمت کے لیے ملے ہوں اور وہ اس نے خدمت نہ کر پائی ہو۔ یار آج دیکھو نا آپ، آج دیکھو کتنا زیادہ اس طریقے کی باتیں سامنے آتی ہیں۔ باپ کو الگ کر دیا، ماں کو الگ کر دیا، باپ ایک بیٹے گھر کھا رہے ہیں، ماں دوسرے کے گھر کھا رہے ہیں، حالانکہ ان لوگوں کو اس بڑھاپے میں ساتھ میں زندگی گزارنا تھی۔ اب انہوں نے ان کو صاحب الگ کر دیا، وہ بیٹے کے گھر چلے گئے، ماں کو دوسرے بیٹے کے کر دیا۔ اب زندگی بڑھاپے میں ماں باپ کو ساتھ میں گزارنی تھی، بلکہ سارے لوگوں کو مل کے گزارنی تھی، اور سب ساتھ میں رہنے تھے تو سب تتر بتر ہو گئے، سب الگ ہو گئے۔ جتنے بھائی ہیں سب الگ ہیں، ماں باپ کو بھی ان میں تقسیم کر دیا۔ سمجھ رہے؟ حضرت جبریل نے بد دعا کی ہے اس شخص کے